اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تشبیب کے اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ ان ناگزیر حالات سے تو ہر ایک واقف ہے، جس کے سبب ہم اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مجبوراً یہ اقدام اٹھانے پڑے تاکہ ہم طلباء و طالبات کے خیال رکھیں، ان کی امتحانات میں کامیابی کے لیے، ان کے امتحان کے کامیابی کے لیے کما حقہ کوشش کریں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ صنف قصیدہ ہے۔ وہ صنف قصیدہ ہے، قصیدے کا فن ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قصیدہ ایک شاعرانہ تحریر ہوتی ہے، ایک شاعرانہ تحریر ہوتی ہے۔ قصیدہ غیر افسانوی ادب کی ایک مقبول ترین صنف شاخ ہے، جو حیت کے اعتبار سے نظم کہلاتی ہے۔ یعنی یہ حیت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے نظم کی حیت میں آتی ہے، اور غیر افسانوی ادب کی ایک مقبول ترین شاخ مانی جاتی ہے صنف قصیدہ۔ لغوی معنی کی بات کریں، لغوی معنی قصیدہ دراصل عربی زبان کے لفظ قصد سے مشتق ہے، قصد سے مشتق ہے، جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہے۔ یہاں شاعر کسی خاص موضوع کو اظہار خیال بنا کر قصد کرتا ہے۔ کوئی خاص موضوع شاعر اختیار کرتا ہے اور اس موضوع پر قصد کر کے اسے اشعارات کا جامہ پہناتا ہے۔ یہی وجہ اس کو ارادہ کرنے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی، قصیدے کا دوسرا معنی کیا ہے؟ گاڑا مغز سے مراد لیا جاتا ہے۔ قصیدے کا دوسرا معنی گاڑا مغز سے مراد لیا جاتا ہے۔ گاڑا مغز، اسے گاڑا مغز کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قصیدہ اپنے نادر اور بلند و پرشکوہ مضامین کی وجہ سے تمام اصناف سخن پر فوقیت رکھتا ہے۔ تمام اصناف سخن پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو گاڑا مغز کہا جاتا ہے، کیونکہ قصیدے میں نادر، بلند اور پرشکوہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں اور زور طبیعت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسے گاڑا مغز کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مثال اس طرح بھی سمجھایا جا سکتی ہے کہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عضو بخشے ہیں۔ ایک عضو انسان کے جسم میں مغز سر ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم میں مغز سر کی اہمیت ہے، اسی طرح سے تمام اصناف سخن میں قصیدے کو اہمیت حاصل ہے۔ یہ لغوی معنی کی بات ہوگی۔ اصطلاحی معنی کی بات کرتے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں قصیدہ سے مراد وہ نظم ہے جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتی ہے۔ یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیوں اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں کسی موضوع پر ہجو یا ضم کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی موضوع پر ہجو یا ضم کیا جاتا ہے۔ قصیدے میں معنی کیا ہے؟ قصیدے سے مراد، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قصیدے سے مراد وہ نظم ہے جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ اس میں قافیوں اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کیا جاتا ہے، اس میں کسی موضوع پر ہجو یا ضم کیا جاتا ہے۔ احمد جعفری نے بڑے بہترین انداز میں قصیدے کے معنی سمجھائے، قصیدے کی صنف کو سمجھائے۔ وہ کہتے ہیں، اہل لغت نے قصیدے کے لغوی معنی سبتر کا مطلب ہے تیز رفتاری سے، ٹھیک ہے، سبتر دلدار گودا کے لکھے ہیں، اور اصطلاحی شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہجو یا ضم، واعظ و نصیحت یا حکایت و شکایت ہو۔ اس میں واعظ ہوتا ہے، اس میں نصیحت ہوتی ہے، اس میں شکایت ہوتی ہے، اس میں ہجو ہوتا ہے، اس میں ضم ہوتا ہے۔ ہجو مطلب مذمت ہوتی ہے، طنز ہوتا ہے، ملامت ہوتی ہے، ضم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصیدے کے معنی سمجھائے ہیں احمد جعفری نے۔ اور نجم الغنی ایک نقاد ہے، اس نے کہا، دو زور طبیعت اور پوری قوت کے مضامین کے بلبوتے پر اس نے قصیدے کو قصیدہ مانا ہے، صنف قصیدے کو قصیدہ کہا ہے، ٹھیک ہے، پوری طبیعت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ قصیدہ ہے۔
اب آگے چل کے بات کرتے ہیں تھوڑا سا، اب آگے چل کے بات کرتے ہیں، آگے چل کر اگر حیت کے اعتبار سے دیکھیں گے، حیت کے اعتبار سے قصیدہ وہ صنف سکن ہے جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہو۔ اس میں مضامین یا خیال مسلسل اور مربوط ہوتے ہیں، اور موضوع کے لحاظ سے ان کا عنوان بھی ہوتا ہے۔ تو حیت کے اعتبار سے قصیدہ وہ صنف سکن ہے جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو۔ اس میں مضامین یا خیالات، اس کے جو مضامین اور خیالات ہوتے ہیں، یعنی شاعر جو مضامین اور خیالات بیان کرتا ہے قصیدے میں، وہ مربوط ہوتے ہیں، وہ ایک لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں، ان کو باندھا جاتا ہے، اور موضوع کے لحاظ سے ان کا عنوان بھی ہوتا ہے، یعنی عنوان کے تحت قصیدے کو بیان کرتا ہے شاعر۔ ٹھیک ہے، اس میں کون سے موضوعات ہو سکتے ہیں؟ اس میں عاشقیہ موضوعات ہو سکتا ہے، عشقیہ موضوعات ہو سکتا ہے، اس میں راسیہ موضوع ہو سکتا ہے، واعظ ہو سکتا ہے، اس میں نصیحت ہو سکتی ہے، اس میں باقی جتنے بھی موضوعات ہیں، موضوع کی کوئی قید نہیں ہے قصیدے میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے قصیدے کا موضوع۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر مدحیہ قصیدے لکھے جاتے ہیں جو کسی کی تعریف میں لکھے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر حیت کے اعتبار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حیت کے اعتبار کے لحاظ سے یہ صنف غزل سے مشابہت رکھتی ہے۔ آپ کو ہوگی کہ غزل سے کیوں مشابہت رکھتی ہے؟ غزل سے اس لیے مشابہت رکھتی ہے کیونکہ غزل کی طرح قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، قصیدے کے پہلے شعر کو غزل کی طرح مطلع کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے غزل میں ہم قافیہ اور ہم ردیف الفاظ کا استعمال ہوتا ہے پہلے شعر میں، اسی طرح سے قصیدے کا بھی پہلا شعر غزل کی طرح ہم قافیہ اور ہم ردیف کی پابندیوں میں لکھا جاتا ہے، اور جس کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کی طرح قصیدے کا مقطع بھی ہوتا ہے، لیکن مطلع کے حوالے سے یہاں ایک بات کو ذہنشین رکھنا ہے کہ مطلعوں کی تعداد کم از کم 4 یا 5 ہو سکتی ہے قصیدے میں، 5 یا 4 ہو سکتی ہے قصیدے میں۔ 2 مطلعوں کے قصیدے کو ذو مطلعین کہیں گے۔ اگر کسی قصیدے میں 2 مطلع استعمال ہوئے ہو تو ان کو ذو مطلعین، اور اگر 2 سے زیادہ مطلعوں کے قصیدوں کو دیکھا جائے، یعنی جن قصیدوں میں 2 سے زیادہ مطلعوں کا استعمال کیا گیا ہو، ان کو ذو المطالع کہتے ہیں، ان کو ذو المطالع قصائد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ ہر صنف سکن کی اعضائی ترکیبیں ہوتی ہے، تو قصیدہ کی بھی چند اعضائی ترکیبیں ہے جن کی شمولیت سے اس صنف کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چند اعضائی ترکیبیں کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ قصیدے کے چند اعضائی ترکیبی، پہلا آتا ہے تشبیب، پھر گریز، پھر مدح، پھر دعا، پھر مدح، پھر دعا، پھر خاتمہ۔ تشبیب، گریز، مدح، مدح، دعا، خاتمہ، یہ قصیدے کے چند اعضائی ترکیبی ہے۔ ٹھیک ہے، جو بہترین اعضائی ترکیبی مانے جاتے ہیں، اور یہ قصیدے کی ایک حیت کے حساب سے ہے، اور یہ مدحیہ قصیدے کے اعضائی ترکیبی بیان کیے گئے۔ تو اعضائی ترکیبی اس کے 1 2 3 4 5 6 7 ہے، کل 7 اعضائی ترکیبی ہے قصیدے کی: تشبیب، گریز، مدح، مدح، دعا، خاتمہ۔ یہاں گنجائش نہیں ہے بات کرنے کی، لہٰذا جس کو کوئی شک و شبہ ہو تو وہ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کرے گا، یا اپنے طلباء کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو دوسری قسم اگر بات کی جائے اعضائی ترکیبی کے لحاظ سے، قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں، ایک مشبب ہوتا ہے، دوسرا مقتضب ہوتا ہے۔ مشبب کیا کہلاتا ہے؟ مشبب جس میں تشبیب اور گریز کی پابندی ہو، یعنی یہ 2 جز، تشبیب اور گریز، ان 2 جزوں کی پابندی جس قصیدے میں کی جائے اس کو مشبب کہتے ہیں اعضائی ترکیبی کے لحاظ سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور مقتضب وہ قصیدہ ہوتا ہے، مقتضب اعضائی ترکیبی کے لحاظ سے وہ قصیدہ ہے جو بغیر پابندی کے لکھا جائے۔ یہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی، نہ تشبیب نہ گریز کی پابندی کی جائے، بلکہ یہاں پہ شاعر سیدھی طرح سے مدح کو بیان کرتا ہے، اپنا موضوع بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چل کر ہم کہیں گے، چلو حیت کے اعتبار سے اگر قصیدے کی بات کریں گے، حیت کے اعتبار سے قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، اعضائی ترکیبی کے لحاظ سے بھی 2 قسمیں ہیں، اب حیت کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہیں۔ حیت کے اعتبار سے جو قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ایک خطابیہ قصیدہ ہے، دوسرا تمہیدیہ قصیدہ ہے۔ خطابیہ قصیدہ اور تمہیدیہ قصیدہ، خطابیہ قصیدہ تشبیب، نصیب وغیرہ کے بغیر لکھا جاتا ہے،
اس میں ان دو چیزوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، تشبیب کی پابندی نہیں ہوتی، تمہید کی پابندی نہیں ہوتی، اس میں تمہید نہیں باندھا جاتا ہے۔ تمہید مطلب چند اشعار ایسے لکھتا ہے شاعر جو موضوع کے آغاز سے پہلے چند اشعار ایسے لکھتا ہے جس سے موضوع کا تعلق ہوتا ہے لیکن موضوع نہیں ہوتا ہے، اور یہ خطابیہ قصیدے میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ خطابیہ قصیدے میں تشبیب اور تمہید کے بغیر سیدھی طرح سے شاعر اپنا مدح بیان کرتا ہے، اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہے۔ اور تمہیدیہ قصیدہ میں تشبیب اور تمہید باندھی جاتی ہے، پہلا جز باندھا جاتا تشبیب، یعنی یہاں تشبیب کے طور پر شاعر چند اشعار لکھ کر موضوع کا آغاز کرتا ہے۔ تشبیب کے ساتھ وہ گریز کے چند اشعار لکھے گا، پھر موضوع پر آئے گا۔ یہاں تشبیب پہلے تمہید کی صورت میں آغاز کی صورت میں تاکہ موضوع زیادہ دلکش اور بہترین معلوم ہو جائے۔ موضوع میں جان پیدا کرنے کے لیے یہاں تمہید باندھی جاتی ہے، تشبیب باندھی جاتی ہے۔ تو خطابیہ اور تمہیدیہ قصیدوں میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر موضوع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو قصیدہ 4 طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ایک قصیدہ موضوع کے اعتبار سے 4 طرح کے قصیدے ہیں، ایک مدحیہ، دوسرا ہجویہ، تیسرا واعظیہ، چوتھا ہے دعائیہ، یعنی یہ موضوع کے اعتبار سے ہے۔ حیت کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ جز کے اعضائی ترکیبی کے لحاظ سے 2 ہے، مشبب اور مقتضب۔ اب موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں ہیں، مدحیہ، ہجویہ، واعظیہ، دعائیہ۔ مدحیہ مطلب تعریف کی جاتی ہے جس میں، ہجویہ جس میں مذمت، طنز وغیرہ کیا جاتا ہے، واعظیہ جس میں نصیحت و چند پند کیا جاتا ہے، دعائیہ مطلب جس میں شاعر اپنے ممدوح کی صرف دعا کے اشعار لکھتا ہے۔ اب قصیدے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قصیدہ کی صنف کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ سرزمین دکن جو ہے، سرزمین دکن کما حقہ ہو، تقریباً ہر اصناف سخن اردو کی اسی سرزمین سے پیدا ہوئی ہے، اور قصیدہ بھی اسی سرزمین کی پیداوار ہے۔ قطب شاہی دور کی اگر بات کریں گے، قطب شاہی دور کا ایک بہترین شاعر کلی قطب شاہ، جس کو صاحب دیوان بھی کہتے ہیں، صاحب دیوان، ان کے کلام میں قصائدوں کے اولین نمونے پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ نصرتی جو ایک بہت بڑے شاعر تصور کیے جاتے ہیں، اس نے بھی قصائد لکھے ہیں۔ گواسی جو اس دور کا سب سے بہترین شاعر اور جس کو ملک الشعراء کا خطاب بھی عطا کیا گیا تھا، اس نے بھی بڑے بہترین قصیدے لکھے ہیں، اور ساتھ ہی انشاء بھی ایک نام آتا ہے۔ لیکن 2 قصیدہ نگار ایسے ہیں جنہوں نے قصیدہ کو بام عروج تک پہنچایا، جنہوں نے قصیدے کو بام عروج تک پہنچایا، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ یہ 2 نام قصیدے کے سب سے اہم نام 2 ہے، ذوق اور سودا۔ سودا کی بات کی جائے تو یہ فصاحت کے بادشاہ تھے، اس کو فصاحت کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور ذوق کا نام لیا جائے تو یہ شوکت الفاظ، ٹھیک ہے، یہ شوکت الفاظ کے شہنشاہ مانے جاتے ہیں، یہ 2 شعراء ایسے شعراء ہیں جنہوں نے صنف قصیدہ کو ہمگیری، وسعت اور کشادگی عطا کی۔ یہاں تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ قصیدے کی تعمیر کی دیوار کو پختہ بنانے میں ان 2 شعراؤں نے اپنے خدمات انجام دیے ہیں، اور ان 2 شاعروں کی یہ خدمات جو ہے یہ ہم فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو مزید انشاءاللہ رحمان آگے چل کر تھوڑے گفتگو کریں گے ہم موضوعات پر، تو اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بس آج کے لیے رخصت چاہتا ہوں۔ ہر صبح پھولوں پر شبنم کی برسات ہوگی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ میں اختر پرویز کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اللہ نگہباں۔